السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف کے انفو ورلڈ۔ ویورز، طارق بن زیاد کون تھے؟ یہ ہمیں چوتھی یا پانچویں جماعت میں ہمارے اساتذہ پڑھا چکے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اسلام کے اس عظیم فاتح سے واقف ہو جائیں گے۔ ویورز، طارق بن زیاد بنو امیہ کے دور میں گزرے ہیں۔ مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور اسلامی ریاست کا دارالحکومت دمشق تھا۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ایک خادم کے بیٹے تھے۔ طارق بن زیاد کے والد کے انتقال کے بعد طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے سرپرستی میں آ گئے۔ وہ بچپن ہی سے ایک بہادر انسان تھے اور لیڈرشپ ان کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار چلانا بخوبی جانتے تھے اور یوں چلاتے جیسے پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ بہادری کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے ذہن کے مالک بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے بھی بہت پکے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں ٹینگیر کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ فریڈرک اپنے گورنر کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر گورنر کی بیٹی نے اپنے باپ جولین کو بتایا تو اس نے موسیٰ بن نصیر کو یہ سارا واقعہ سنایا اور انہیں اسپین پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ویورز، موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ جنگ مول لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن جولین کے مشورے بہت کام کے نظر آ رہے تھے اور دوسرا اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم بھی ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 جوانوں پر مشتمل فوج کی کمان دی اور انہیں جولین کے ساتھ اسپین بھیجا۔ اصل میں یہ لشکر یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا، لیکن ویورز، اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد ان میں جہاد کا جنون آ گیا اور تب تک واپس نہیں آئے جب تک اسپین کو فتح نہ کر لیا ہو۔ ویورز، طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو جبرالٹر میں اترے اور اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ فوج کے دل میں واپسی کا خیال نہ رہے۔ ویورز، اسی بہادری اور شجاعت کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار میں یوں ذکر کیا ہے: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، وہ نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں منظر لالا کب سے، قبا چاہنے کو اس خون عرب سے۔ ویورز، ان کے پاس 7,000 جوان تھے جن میں سے زیادہ تر ان کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتے تھے۔ روڈرک 40,000 فوج کے ساتھ میدان میں اترا، لیکن پھر بھی طارق بن زیاد کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور جنگ ہار گیا اور فرار ہو گیا۔ طارق بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گئے۔ 19 جولائی 711 عیسوی میں وادی لقا میں ایک اور بہت بڑا معرکہ ہوا، لیکن روڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ٹولیڈو پر بھی قبضہ کیا۔ یہ شہر آج بھی قائم ہے۔ جب یہ فتوحات کی خبریں افریقہ پہنچی تو موسیٰ بن نصیر نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور 18,000 جوان کے ساتھ خود بھی وہاں پہنچے اور اسلامی لشکر کو قرطبہ تک لے گئے اور بعد ازاں جنوبی فرانس تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ جب خلیفہ مروان بن عبد الملک کو یہ اطلاعات پہنچی تو انہوں نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق طلب کر لیا، اور ان کا قافلہ ابھی راستے میں تھا تو خلیفہ وقت کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جب دونوں حضرات خلیفہ وقت کے پاس پہنچے تو خلیفہ وقت نے موسیٰ بن نصیر کو 50,000 اشرفیاں اور 3 خلعتیں انعام میں دیں، اور بعد میں خلیفہ وقت انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا دور شروع ہوا اور منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی ان سالار اسلام کو اپنے آتاب کا نشانہ بنایا۔ موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں خورد برد کا الزام لگا کر لاکھوں کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ آپ کو مختلف سزائیں دی گئی اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد پر بھی مختلف پابندیاں عائد کر کے انہیں بھی معزول کر دیا گیا۔ ان عظیم فاتح کی باقی زندگی گمنامی کی ایک زبیر تہ میں جا پہنچی۔ تاریخ کے مطابق طارق بن زیاد نے اپنی بقیہ زندگی نہایت قسم پرسی میں گزاری اور آخر کار یہ عظیم فاتح سالار 37 سال کی عمر میں دمشق میں 720 عیسوی میں
اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان مسلمان نے ہی پہنچایا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس کی مثال ہیں، لیکن آج بھی طارق بن زیاد کی فتح کردہ جبرالٹر ان کی عظیم سالار ہونے کی نشانی ہے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ اور دیگر سوشل ایپس پر بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔